بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور عورت کے حوالے سے ہم قوام کے اوپر بات کر رہے تھے۔ قوام ایک تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ شوہر کو بیوی کے مقابلے میں سربراہی دی گئی ہے ایک نیچر کی، اور اس کے مقابلے میں بیوی کو یہ کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں شوہر کی فرما بردارانہ طور پر اس حیثیت کو قبول کر لے کہ اس کو باس بنایا گیا ہے۔ اب اس قوام کے ہاتھ میں کیا کیا اختیارات ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پہلا اختیار قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے اس قوامیت کو قبول کرنے کے راستے میں اگر رکاوٹ ڈالے تو وہ اس کے ساتھ کچھ معاملات کر سکتا ہے۔ پہلا حق یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا حق یہ دیا گیا ہے کہ طلاق دینے کا اصلاً حق شوہر کے پاس ہے۔ تو یہ دو حق ہیں، یعنی جو قوام ہونے کا جو پوزیشن ہے اس کے اگر کہہ لیجئے کہ ڈیوٹیز یا اس کے حقوق ڈسکرائب کیے جائیں تو وہ صرف دو ہیں۔ ایک یہ کہ نشوز کی صورت میں بیوی کے ساتھ کچھ معاملات کرنے کا وہ حق رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ طلاق اگر دینی پڑے تو اس کا اختیار شوہر کے پاس ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو دی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی نشوز اگر ہو گیا، نشوز سمجھ لیجئے، نشوز کا مطلب ہے کہ بیوی نے قوام کی حیثیت ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی مرضی سے گھر کو چلانا چاہتی ہے، اور گھر برباد ہو، غیب کی حفاظت نہیں ہو رہی، گھر کے اندر جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ لڑائی جھگڑا دنگا فساد یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ جیسے مثال کے طور پر پاکستان کی ریاست کے ساتھ میرا نشوز کیا ہوگا کہ میں کہتا ہوں میں ٹیکس نہیں دینا ہے، میں ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کروں گا، لال بتی پر بھی ہمیشہ گزارتا رہوں گا، ٹریفک توڑتے ہوئے میں کراس کرتا رہوں گا۔ یہ نشوز ہوتا ہے۔ یہ نشوز نہیں ہوتا کہ کبھی مجھ سے اشارے کی غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں کہ اشارے کی پابندی کرنی چاہیے لیکن غلطی ہو گئی، یا کبھی کسی ایمرجنسی میں نے توڑ دیا۔ یہ نشوز نہیں ہے۔ نشوز یہ ہے کہ میں نے جانتے بوجھتے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد سے پاکستان کی ریاست کا کوئی قانون نہیں مانوں گا۔ یہ ہوتا ہے نشوز۔ گھر کی ریاست میں یہی نشوز شوہر کے مقابلے میں ہو جائے گا۔ اس کے کوئی حقوق پورے نہیں ہونے، اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، اس کو شوہر کی حیثیت نہیں دینی، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کے ساتھ خلوص نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں نشوز ہیں۔ ہمارے ہاں غلطی یہ ہوئی کہ نشوز کا معنی یہ لے لیا گیا کہ کھانا مرضی کا نہیں پکایا، یا شوہر نے روکا تھا کہ اپنی خالہ کے ہاں نہیں جانا تو وہ چلی گئی۔ نہیں، یہ نشوز نہیں ہے۔ خالہ کے ہاں شوہر کے روکنے کے باوجود جایا جا سکتا ہے اگر وہ نشوز کی شکل میں نہیں ہے۔ نشوز کی شکل میں ہوگی کہ جہاں جس چیز سے شوہر نے روکا ہے میں وہ سارے کام کروں گی، یہ نشوز ہو گیا۔ میں نے اس کی بات ماننی ہی نہیں ہے، وہ اس کی اچھی بات بھی نہیں ماننی ہے، اس کی بری بات بھی نہیں ماننی ہے۔ یہ ہے نشوز۔ تو اس نشوز کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ وہ 2-3 اقدامات کر سکتا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ تو دوسری چیز جو شوہر کو حق دیا گیا ہے وہ یہ کہ طلاق کے موقع پر طلاق کس نے دینی ہے؟ شوہر نے دینی ہے یا بیوی نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شوہر نے دینی ہے۔ یہ دو صرف چیزیں اس کو حاصل ہیں، اس سے زیادہ اس کے پاس بیچارے کے کچھ نہیں ہے، باقی سب کچھ بیگم کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس کو حق کے قوام کی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بیوی کو، یعنی سربراہی اس کے پاس ہے، یہ تو ہے ہی کہ بیوی کو کچھ چیزوں سے روک سکتا ہے مشورے سے، اس کی اپنی خیر خواہی کے لحاظ سے، گھرانے کی خیر خواہی کے لحاظ سے، اپنی ذات کی خیر خواہی کے لحاظ سے وہ کچھ چیزوں کو روک سکتا ہے۔ اس کے ساتھ دو چیزیں اس کو جو حق دیے گئے ہیں وہ یہ کہ بیوی کو نشوز کی صورت میں کچھ معاملات کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ حق طلاق اپنے پاس رکھتا ہے۔ نشوز کا ایک اور پہلو سمجھ لینا چاہیے اگلی نشست میں جانے سے پہلے، وہ یہ کہ نشوز ایک جرم ہے۔ مثلاً پاکستان میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس حیثیت سے رہ رہے ہوں گے کہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں دینا، کوئی کچھ نہیں کرنا، کوئی قانون کی پاسداری نہیں کرنی؟ لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نشوز کرنے والی خواتین بھی لاکھوں میں ایک آدھی ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ، یہ مجرم خاتون ہوتی ہے گھرانے کے یونٹ کے لحاظ سے، یہ ہر عورت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ تمام شوہر تمام بیویوں کو اگلے جو معاملات کرنے ہیں وہ کر سکتے ہیں، نہیں، یہ صرف نشوز کے جرم کی صورت میں ہے۔ تو جس طرح کسی ریاست میں
چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں یا کوئی سزا دی جاتی ہے، ٹریفک کے قانون توڑنے والے کچھ فائن کیا جاتا ہے، کچھ جرمانہ کیا جاتا ہے، یا قوانین کی خلاف ورزی یا حقوق کی پامالی کے اوپر سزائیں دی جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کا یہ ایک ضابطہ ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر شوہر کو ہر بیوی پر یہ حق حاصل ہو گیا ہے جو آگے نشوز کے معالجے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ تو یہ بہت ہی کم تعداد ہے، لاکھوں میں ایک عورت ایسی ہوگی جو نشوز کرتی ہے، لاکھوں میں ایک عورت ہوگی جو نشوز کرتی ہے، اور اس کے لیے یہ ضابطہ دیا گیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی یہ آیت پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ہو اللہ تعالیٰ نے تو پتہ نہیں شوہر کو کیا کیا حقوق دے دیے ہیں۔ مجھے اپنے ارد گرد ماحول میں ذرا جائزہ لیجئے کہ پاکستان جیسے علاقے میں جہاں پہ اخلاق کی بھی تعلیم نہیں ہے، تہذیب بھی بہت برباد ہو چکی ہے، اس میں کتنے شوہر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بہت آٹے میں نمک کے برابر ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ نشوز جہاں ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے، اور وہ بھی عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ مس میچ ہوتا ہے شادیوں میں، وہ اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم نے جو باتیں سمجھی ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، کیونکہ اگلی جو گفتگو ہم کریں گے اس کی وہ بنیاد بنے گی۔ ایک یہ کہ قوام کو سربراہی کے ساتھ اللہ نے 2 حق دیے ہیں۔ نشوز کی صورت میں اگر بیوی مجرمانہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے تو اس صورت میں شوہر کچھ معاملات اس کے ساتھ کر سکتا ہے، بیوی نہیں کر سکتی، یہ فرق ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ طلاق دیتے ہوئے شوہر کے پاس حق طلاق ہے یا بیوی کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ قوام کے پاس ہے، کیونکہ سربراہ وہ کپتان وہ ہے۔ کسی کھلاڑی کو کوئی حکم دینا ہے کہ تم اب گیند کرواؤ گے یا ہٹ تم لگاؤ گے یا تم اس پوزیشن میں چلے جاؤ، میں اس پوزیشن، یہ کپتان کا حق ہے، یہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں آج کی اس نشست کے لیے ضروری تھیں، یہ اگلی باتوں کے لیے انشاءاللہ بنیاد بنے گی۔ تو اگلی نشست تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔